إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں۔ وہی اللہ ہے جو ہر چیز کی تدبیریں کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے الحمدللہ ہم سبھی رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم اور بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، اور آج یہ ہمارا دوسرا روزہ ہے۔ اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک موقع ہم اور آپ کو نصیب فرمایا، ورنہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے مواقع نہیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ رمضان مبارک جیسا عظیم و مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کے ہر پل کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے، اسے اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، اسی طرح سے نیکیوں کی دیگر کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کیا بھروسہ آئندہ ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب ہو کہ نہ ہو، کیونکہ آئے دن کے مشاہدات ہمیں اور آپ کو بتلاتے ہیں، اور اس بات پر ہمارا یقین بھی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ہماری زندگی کا وقت کب تمام ہو جائے، کس وقت کس حال میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اور انسان کو ہمیشہ
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو اپنے پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اکثر و بیشتر اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم صبح تک زندہ رہیں گے؟ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم شام تک زندہ رہیں گے؟ اور کہا کرتے تھے وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اپنے صحت و تندرستی کے ایام میں اتنی نیکیاں کر ڈالو، اتنے خیر کے کام کر لو، اتنی عبادتیں کر لو جو تمہارے بیماری کے ایام کے لیے کافی ہو جائے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی اس دنیاوی زندگی میں اتنے خیر کے کام کر جاؤ، بھلائیوں کے کام کر جاؤ، صدقہ و خیرات کر جاؤ جو تمہاری آخرت کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر اپنے زمانے کے لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس ماہ مبارک کے ہر پل کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، تسبیح و تحلیل میں، توبہ استغفار میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو رمضان مبارک جیسے اس عظیم و مقدس مہینے کو پا کر کے اس میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نماز تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ حضرات جو رمضان مبارک جیسا ایسا عظیم مقدس و مہینہ پا کر کے اس میں دنیا کے پیچھے پڑ کے ہائے دنیا ہائے دنیا، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے نہ ہی کما حق ہو فرائض کی نماز کے اہتمام کرتے ہیں، نہ ہی نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ ہی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بس ایسے ہی زندگی گزارتے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھی، اس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف امت محمدیہ پر روزہ فرض نہیں کیا گیا بلکہ اس سے پہلی امتوں کو پر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تمہارے اوپر ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانے والا بن جاؤ، اللہ والا بن جاؤ، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والا بن جاؤ، اس کی منہیات سے اجتناب کرنے والا بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہو گیا، ہم وہی کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان تمام کاموں سے، گناہوں سے ہم بچیں گے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کب؟ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے کیا ہے؟ واضح کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم سب سے پہلے روزہ کا معنی سمجھ لیتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزے کے معنی ہوتے ہیں رکے رہنا، اور شرعی اصطلاح میں روزہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی بجا لانے کے خاطر صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، اسی طرح سے روزہ توڑنے والے سارے اعمال سے بچے رہنا، رکے رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ یہ کیا ہے؟ یہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔
اللہ کے نبی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلی چیز ہے شہادتین کی گواہی دینا، دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، تیسری چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، چوتھا فریضہ ہے رکن ہے روزہ رکھنا، اور پانچواں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے روزہ رکھنے حج کرنے کی استطاعت ہے تو آپ حج کریں۔ پانچواں فریضہ ہے میرے بھائیوں۔ روزہ یہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ روزہ اس کا حکم کیا ہے؟ اس روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اور روزے کا جو یہ حکم ہوا ہے یہ مرحلہ وار روزہ فرض ہوا ہے، ایسے ہی نہیں یک بارگی فرض ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ روزے کا یہ رہا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ دوسرا مرحلہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ کا اللہ نے نزول فرمایا، لیکن اس مرحلے کے اندر، اس دوسرے مرحلے کے اندر ذرا تخفیف کی۔ وہ تخفیف کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا آگے چل کے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اس مرحلے میں تخفیف یہ تھی کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر روزہ رکھنا نہ چاہیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ تخفیف تھی اس مرحلے کے اندر۔ لیکن اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ روزہ رکھو، یہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اے لوگو لیکن روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، مقیم کے لیے کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا روزہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ جو شخص اس مہینے کے رمضان مبارک کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ البتہ اس آخری مرحلے میں مریض کو اور اسی طرح سے مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ آدمی کوئی مریض ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اسے دوا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، دوا نہیں کھائے گا اس کے زندگی کا معاملہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کو رخصت دی گئی ہے۔ اسی طرح سے آدمی سفر کی حالت میں ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے تو اس کو بھی کیا ہے؟ رخصت دی گئی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو تم میں سے شخص مریض ہو یا کسی سفر پر ہو، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو کیا کرے؟ اس رمضان مبارک کے علاوہ جو مہینہ ہوں، جو ایام ہوں، دوسرے ایام میں کیا ہے؟ وہ روزہ رکھے جو روزہ اس کے چھوٹ جائیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ چند احادیث ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں ان اعرابیا جاء اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی پاک کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی پاک مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جب وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں چلے جاؤں۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، جاؤ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز کی ادائیگی کرو، فرض نماز کی پابندی کرو، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور جو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ باتیں اللہ کے نبی پاک نے فرمائیں۔ قال، تو اس شخص نے کہا فوالذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے جو بتلایا ہے اس کی پابندی کروں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ فلما ولا، پھر جب وہ شخص پیٹھ پھیر کر کے جانے لگا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھ کر کے خوش ہونا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔
اس نے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے اس کی ہم پابندی کریں گے، اسی میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ میرے بھائیو، روزہ داروں کے لیے جنت میں خاص دروازہ بنایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، انا فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ بے شک جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ ریان کہا جاتا ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ لا يدخل احد غیرہم، روزے دار کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، قیامت کے دن کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون، تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اغلقا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب روزے دار اس دروازے سے چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اغلقا، وہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر اس سے کوئی اور دوسرا اس دروازے سے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے فضیلت ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح سے ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کہ جو شخص جوڑے جوڑے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نودی من ابواب الجنہ، اسے جنت کے دروازے سے آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا خیر، آجا اس دروازے سے جنت کے اندر چلا جا، یہ دروازہ تیرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعا من باب الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نمازوں سے شغف ہوگی، لگاؤ ہوگی، جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے، نمازوں سے بڑی دلچسپی ہے اس کو، جب تک نمازیں ادا نہیں کر لیتا ہے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو جس شخص کو نمازوں سے جتنی زیادہ شغف ہوگی، جتنا زیادہ لگا ہوگا، تو اللہ کے نبی فرمایا دعا من باب الصلاۃ، ایسے شخص کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جنت کا دروازہ، نماز کا دروازہ، یعنی جنت کے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ جسے نمازوں سے شغف ہوگی، لگا ہوگا، بہت زیادہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا رہا ہوگا، نماز تہجد کی ادائیگی کرتا رہا ہوگا، اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، آ جاؤ ادھر اس دروازے سے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ میرے بھائیو، ومن کان من اہل الجہاد، اور جس شخص کو اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کا شوق ہوگا، اپنے جان و مال کی جنہوں نے قربانی پیش کی ہوگی اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دعا من باب الجہاد، اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، آ جاؤ اس دروازے سے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ ومن کان من اہل الصیام، اور جسے روزے سے شغف ہوگا، جو فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرے گا، فرض روزے تو رکھے گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتا رہے گا، دعا من باب الریان، اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے آ ادھر سے جنت کے اندر چلا جا۔ ومن کان من اہل الصدقہ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں دل کھول کر اپنی مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال کرتا ہے، دعا من باب الصدقہ، ایسے شخص کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ باب الصدقہ بھی کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں ایک سے ایک دروازے کا نام ہے، کہا جائے گا اے اللہ کے بندے اس دروازے سے جنت کے اندر چلا جا۔ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، وہل یدعى احد من تلک الابواب کلها، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی پاس نے ارشاد فرمایا نام وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اللہ کے نبی پاس نے فرمایا ہاں
اور مجھے اللہ سے امید ہے اے ابو بکر صدیق کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہو جسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں۔ تو روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح سے صحیح ترغیب کی روایت ہے، عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے نبی پاک کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا کیا خیال ہے ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کروں، وادیت الزکاۃ، اور میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں، وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھوں، وقمت، اور رمضان کے مہینے میں قیام کروں، نماز تراویح کا اہتمام کروں، فممن انا، تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا، میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ میرے بھائیو، تو یہ رمضان کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی پاس میں ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو پا کر کے ہم رمضان کے روزے رکھیں۔ اسی طرح سے روزہ کا ثواب کتنا بڑا ہے، اللہ رب العالمین روزے کا ثواب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ قال اللہ کے صلی پاس میں ارشاد فرمایا قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن ایک آدم کا سارا کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میری خاطر رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور روزہ کیا یہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں نہ تو بےہودہ گوئی کرے اور نہ ہی گالی گلوچ کرے، نہ ہی الٹی سیدھی باتیں کرے۔ وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو گالی گلوچ دے، او قاتلہ، یا آپ سے لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے، آپ سے لڑنے جھگڑنے لگے، فَلْيَقُلْ، تو انسان کو چاہیے کیا کہے، اِنِّ امْرَؤٌ صَائِمٌ، بے شک میں روزے سے ہوں، بے شک میں روزے سے ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، تمہارے گالی گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ انسان خاموش ہو جائے، اسی میں اس کے لیے کیا ہے، بہتری ہے، تاکہ اس کے روزے کے اوپر کوئی غلط اثر نہ پڑے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے روزہ یہ قیامت کے روز مومن بندے کی سفارش کرے گا۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی پاس میں ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی پاس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ بے شک میں نے دن کے اندر اسے کھانے پینے سے اور شہوتوں سے روکے رکھا تھا، فشفانی فی، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا انی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا تھا، یہ راتوں رات میری تلاوت کیا کرتا تھا، وشفانی فی، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ ویشفعان،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا میرے بھائیوں۔ تو روزہ یہ بہت اجر و ثواب کا حامل ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے ہمارے روزے پر کوئی اثر انداز ہو۔ روزہ یہ خیر کا دروازہ ہے۔ راوی حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ مجھے خیر کے دروازے کی طرف رہنمائی کیجئے۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ جس طرح سے انسان دشمن سے بچنے کے لیے پہلے زمانے میں تیر و تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا تھا، اسی طرح سے اگر بندہ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، فرض روزے کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا۔ جہنم سے بچاؤ کا ایک ڈھال ہے یہ روزہ۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آدمی اگر سچے دل سے، خلوص دل سے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ چند فضائل تھے جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ بہرحال اب ہم ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا خصوصی طور سے ہمیں اس ماہ مبارک میں اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ ہم خلوص دل سے روزہ رکھیں۔ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے وضاحت کر دی گئی ہیں۔ بلا شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے بھائی سوچ لیں، سمجھ لیں، آپ کے اوپر کوئی عذر نہیں ہے، آپ نہ تو بیمار ہیں اور نہ ہی مسافر ہیں، بغیر کسی عذر کے آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا وبال کیا ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول پاک کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور جنہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھو۔ اللہ کے نبی پاس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تم چڑھنے کی کوشش کرو، ہم تمہارے لیے آسانی کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی پاس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تو وہاں پر میں نے چیخو پکار آہو بکا کی آواز سنی۔ میں نے سوال کیا یہ کیسی آہو بکا ہے، کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہنے لگے یہ جہنمیوں کے چیخو پکار کی آواز ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد مجھے ذرا آگے لے جایا گیا تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا کہ جن کی باچھیں چیر دی گئی ہیں اور اس سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے سوال کیا یہ کون سے لوگ ہیں؟ بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے، روزے کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے بھائیو، روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو الٹا لٹکایا جائے گا، اس کے باچھوں کو چیر دیا جائے گا، اس سے خون بہے گا اور آدمی چیخے گا، چلائے گا۔ میرے بھائیو، لہذا بلا عذر بلا کسی شرعی عذر کے ہمیں روزہ قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسرا عمل، ہمیں نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، پیچھے سے نکل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے نماز تراویح کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انسان سے جو چھوٹے چھوٹے لغزشیں سرزد ہو گئیں، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے تیسرا عمل اس ماہ مبارک میں جس کا ہمیں خصوصی طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔
ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. آپ نے الف لام میم پڑھ دیا، آپ کو کتنی نیکی مل گئی؟ 30 نیکی مل گئی. آپ کو کتنی نیکی مل گئی؟ 30 نیکی مل گئی. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس قرآن کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا ربط ہے. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، لوح محفوظ سے سمائی دنیا میں لا کر کے بیت عزہ میں رکھ دیا گیا اس قرآن کو. اس کے بعد حالات و ظروف کے اعتبار سے اللہ رب العالمین تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا نزول فرماتا رہا. میرے بھائیو، بہرحال اسی طرح سے چوتھا عمل اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں. جہاں ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، وہیں پر ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے رہیں. ان کے بھی کھانے پینے کا اہتمام کریں. جہاں اپنے گھر میں 2 کلو گوشت لاتے ہیں، کبھی آدھا کلو اس کے گھر آپ اپنے آس پڑوس کے لوگوں تک بھی پہنچا دیا کریں. میرے بھائیوں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سنیے. اللہ کے نبی پاس میں ارشاد فرماتے ہیں، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، صرف افطار کرا دیا، تو اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، روزے دار کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے روزے کے اندر کوئی کمی ہو جائے گی. نہیں، کوئی اگر افطاری کرا رہا ہے آپ کا مسلمان بھائی، آپ افطار کیجئے، آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو آپ کے روزے کے ثواب کے برابر مل جائے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، روزے دار کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو تو اپنے روزے کا ثواب ملے گا. البتہ جو روزہ افطار کرائے گا اس کو اجر و ثواب اس کے اجر و ثواب کے برابر مزید مل جائے گا. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے. اگر ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، اس کے کسی مشکلات کو دور کر دیں، کتنا بڑا اجر و ثواب ہم کو مل جائے گا میرے بھائیوں اس ماہ مبارک میں. تو اس کا ہم اور آپ کو خصوصی طور سے دھیان دینا چاہیے. اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنے چاہیے. اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت سے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزے داروں کی دعا کو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ کبھی رد نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.